اب ہم بات کریں گے ہم اپنے ویب پیج پر اس طرح سے فیلڈ سیٹ کیسے بنا سکتے ہیں. یعنی آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا فارمز میں اس طرح سے فارمز کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے لیبل ہوتے ہیں. جس طرح سے میں نے یہاں پر لیبل کیا ہوا ہے بیسک انفوز، یہاں پر فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے اور کنٹری آف اوریجن ہے. اب فرض کیا کنٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، میں نے اس طرح سے اس کنٹیکٹ ڈیٹیلز جب لینی ہے تو میں نے اس حصے کو فارم کے اس حصے کو علیحدہ سے لیبل کر لیا ہے اور اسی میں جو ہے نا میں نے ان پٹ فیلڈز بنا لیے ہیں اور اس طرح سے میں ایک یوزر کی جو ہے نا کنٹیکٹ ڈیٹیلز لے سکتا ہوں اس فارم کے تھرو. اب یہ کس طرح سے ہے کہ بھئی اس کنٹیکٹ ڈیٹیلز کو کس طرح سے اور یہ جو لیبل کا جو یہ اب فارم کے مختلف حصوں کو اس طرح سے کیسے لیبل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر پر. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا 3 ٹیگز کے نام یاد رکھنے ہیں: فیلڈ سیٹ، لیجنڈ اور لیبل. تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر پر. یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر بنا لیا ہوا ہے ایک اس طرح سے، یہ ہے میرا کوڈ. لیکن میں ابھی اس کو جو ہے نا ختم کر کے آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں یہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کون کون سے ٹیگز جو ہے نا یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہمارے پاس پہلے جو ہے نا ٹیگ ہوتا ہے اس کا نام ہے فیلڈ سیٹ. اس طرح سے فیلڈ سیٹ جب آپ اس طرح سے جب آپ فیلڈ سیٹ ٹیگ لے لیتے ہیں تو ہم ویب پیج پر کس طرح سے نظر آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا ویب پیج ہے. اس طرح سے جب ہم اسے ریفریش کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح کا فیلڈ سیٹ بن کے آ گیا ہے. یعنی اس طرح سے جو سیکشن بنتے ہیں مختلف فارمز کے مختلف سیکشنز جو ہم نے بنانے ہوتے ہیں وہ فیلڈ سیٹ کے ٹیگ کے نام سے بناتے ہیں ہم. اگر فرض کیا کہ اس سیکشن کو ہم نے لیبل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹیگ ہے اس کا نام ہے لیجنڈ. اب فیلڈ سیٹ والے ٹیگ کے اندر ہی باقی ٹیگز جو ہم نے سارے لینے ہیں، ایک سیکشن کے سارے ٹیگ وہ ہم اس فیلڈ سیٹ کے اندر لیں گے. اب یہ فیلڈ سیٹ ہے تو اسی کے اندر جو ہے نا میں ایک لیجنڈ ٹیگ لے لیتا ہوں. لیجنڈ ٹیگ لیا میں نے. اب اس کو فرض کیا میں کہتا ہوں کہ بیسک انفو. یہ بیسک انفو کا ہے. فارم میں ہم جس طرح سے بیسک انفوز کا ہے پورشن ہوتا ہے اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں. اب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. اب چلتے ہیں اپنے ویب پیج پر. اس طرح سے جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ ایک سیکشن بن کے آ گیا. اب اس کے اندر جو بھی ہم ان پٹس لیں گے وہ اس کے اندر آ جائیں گے اور علیحدہ سے ہم نے جب سیکشن بنانا ہوگا اسی طرح سے فیلڈ سیٹ اور لیجنڈ کے تھرو ہم اس سیکشن کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور اسے لیبل کر سکتے ہیں اور ان پٹ فیلڈ جو ہے نا اسی کے اندر لینی ہوتی ہیں. اب ان پٹ فیلڈ یہاں جو ہے نا میں لیتا ہوں، یہ لیجنڈ کو ادھر ہی اوپر رہنے دیتا ہوں، اسی کے نیچے جو ہے نا میں ان پٹس لے لیتا ہوں. فرض کیا میں نے اور ان پٹ کو لیبل کرنے کے لیے کہ یہ ان پٹ فیلڈ کون سی انفارمیشن کلیکٹ کرے گی اس کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہوتا ہے وہ لیبل ہوتا ہے. اس طرح سے لیبل ٹیگ یوز کر لینا ہے. اب یہ فار ہے ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ بن کے آیا ہوا. یہ فار ہوتا ہے بیک اینڈ کے لیے کہ بیک اینڈ پہ یہ جو ان پٹ ادھر سیو ہوگی بیک اینڈ پہ وہ کس طرح سے سیو ہوگی یا کس لیبل سے کس نام سے سیو ہوگی. فرض کیا میں کسی کا نام سیو کرانا چاہتا ہوں اور اس کو لیبل کرنا چاہتا ہوں نیم سے اور میں کہتا ہوں کہ بیک اینڈ پہ بھی وہ نیم سے سیو ہو تو میں فار کی ویلیو جو ہے نا نیم دے دیتا ہوں. اب اس کو لیبل جس نام سے کرنا چاہتا ہوں میں وہ لیبل کر دیتا ہوں. یہاں پہ فرض کیا میں کہتا ہوں کہ فرسٹ نیم جو ہے نا یہاں اپنا یوزر انٹر کرے. تو اب میں کیا کروں گا، یہاں پر میں نے یہ فرسٹ نیم لے لیا، اس کو لیبل کر دیا، ایک ہمارے ان پٹ فیلڈ کو میں نے لیبل کر دیا. اب ظاہر ہے ہمیں ان پٹ فیلڈ بھی لینا پڑے گا. اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اس لیبل کے جو کلوزنگ ٹیگ ہے اس کے باہر آ کے میں یہاں پر ایک ان پٹ فیلڈ لیتا ہوں. یہ ایک ان پٹ فیلڈ، اب جو نیم ہے وہ ظاہر ہے ٹیکسٹ کی صورت میں ہوگا تو اس کی ان پٹ فیلڈ کی جو ان پٹ فیلڈ کی ٹائپ ہے وہ میں ٹیکسٹ لے رہا ہوں. اب میں انہیں کو نا ریپلیکیٹ کر لیتا ہوں، اس لیبل والے کو اور جو ہے نا ان پٹ فیلڈ والے کو میں ریپلیکیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں 2-3 اور جو ہے نا اس کی ان پٹ فیلڈ سیٹ کی 2-3 اور ان پٹ فیلڈز بنا سکوں. اب میں ان کی انڈینٹیشن کر لیتا ہوں اس فیلڈ سیٹ، یہ جو ہمارے پاس ان پٹ فیلڈز آ رہے ہیں ان کو میں انڈینٹ کر لیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ سارے فرسٹ نیم سے سیو ہو رہے ہیں تو میں جو ہے نا یہاں پر لکھتا ہوں لاسٹ نیم. فرض کیا یہاں پر لکھتا ہوں لاسٹ اس طرح سے. اب وہاں جو فار میں نے ویلیو کا ہے وہ بھی چینج کر لیتا ہوں. یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فرسٹ لاسٹ نیم ہے. فرض کیا یہاں پر لاسٹ نیم اور اوپر والا جو ہے نا یہ ہمارا ہے فرسٹ نیم کا اور نیچے والا ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ کنٹری آف اوریجن ہے. فرض کیا اب یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہمارے فارم کا ایک سیکشن بن کے آ گیا. یہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ویب پیج پہ. اب میں اسے ریفریش کرتا ہوں تو یہ ہماری ان پٹ فیلڈز بھی بن کے آ جائیں گی. یہ جو ہے نا اس طرح سے. اب فرض کیا میں اس کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا مل کے بن گئی ہیں تو یہ اچھے نہیں لگ رہے. تو میں کیا کروں گا، یہاں پر جو ہے ایک BR ٹیگ لے لوں گا تاکہ جو ہے نا مجھے وہاں پر تھوڑی سی اسپیس مل جائے. یہ میں نے 2 BR ٹیگ لے لیے ہیں تو یہ جو ہے نا ہم اسے ریفریش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ اس طرح سے بن کے آ گئی ہے اسپیس. اب فرض کیا میں ایک اور سیکشن اپنے فارم کا جو ہے نا ایک اور سیکشن بنانا چاہتا ہوں جس میں میں اس کی کنٹیکٹ ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں یا کچھ بھی اور انفارمیشن لینا چاہتا ہوں، اسے اس حساب سے لیبل کر دوں گا جو جس ٹائپ کی انفارمیشن لینا چاہتا ہوں اور جو ہے نا اسی حساب سے میں ان پٹ فیلڈز لے لوں گا. میں فرض کیا یہاں چاہتا ہوں کہ اس کی کنٹیکٹ ڈیٹیلز لوں
تو اس کے لیے میں فارم کا ایک اور سیکشن بناؤں گا. اس کے لیے میں اسی کو ہی کاپی کر لیتا ہوں فیلڈ والے فیلڈ سیٹ کے اس سیکشن کو. تو میں اسے کاپی کر لیتا ہوں اور اسے ادھر ہی پیسٹ کر لیتا ہوں. یہ جو ہے نا ہمارا ایک اور سیکشن بن کے آ گیا. یہاں پہ یہ دیکھیں ریفریش جیسے ہی کروں گا یہ ایک اور سیکشن بن کے آ گیا ہمارے پاس. اب اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کے لیے یہاں پر ایک اور BR ٹیگ دو BR ٹیگ لے لیتا ہوں یہاں پر. اب جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہمارے پاس فاصلہ بن جائے گا تو یہ اچھا لگ رہا ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب اسی طرح سے جو ہے نا اب یہاں پر یہ ریپلیکیٹ ہو گئے ہیں, یہاں 2 فیلڈز جو ہے ریپلیکیٹ ہو گئے ہیں. اس لیے آپ اس سیکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ انفوز لینا چاہتے ہیں, تو اسی طرح سے ہمارے فیلڈ سیٹ میں آ کے آپ چینجز کر لیں گے. لیجنڈ میں آپ ڈال دیں گے کانٹیکٹ ڈیٹیلز. یہ میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں. یہاں پر بیسک انفوز کی جگہ پر ہم جو ہے نا یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز فرض لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ. یہ جو ہے نا میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھ لی یہاں پہ. اس طرح سے جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا. اسی طرح سے میں انپٹ فیلڈز کو چینج کرنا چاہتا ہوں. یہاں فرض کیا فرسٹ نیم کی جگہ میں ای میل کرانا چاہتا ہوں, یہاں لاسٹ نیم کی جگہ پاسورڈ کرانا چاہتا ہوں, یہاں جو ہے نا میں اس کا ایڈریس لینا چاہتا ہوں. تو اسی حساب سے میں جو ہے نا ان کو چینج کر لوں گا. یہ میرے پاس ہے فرض کیا یہاں فرسٹ نیم آ رہا ہے تو میں یہاں ای میل لکھانا چاہتا ہوں تو یہ ای میل لکھ لوں گا میں اسے. اور اسی طرح سے انپٹ فیلڈ بھی میں اس کو یہ انپٹ جو ہے نا اس کی ٹائپ بھی میں یہاں کیونکہ ای میل لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں میں ای میل کر لوں گا. اسی طرح سے جہاں میں پاسورڈ لکھانا چاہتا ہوں وہاں میں پاسورڈ کر لوں گا. اور اسی طرح سے اس کو لیبل جو ہے نا میں اسی حساب سے کر لیتا ہوں. یہ ای میل سیکشن ہے تو میں ادھر جو ہے نا ای میل لکھ لیتا ہوں. اسی طرح سے ہم ادھر پاسورڈ لکھانا چاہتے ہیں تو میں ادھر پاسورڈ لکھ لیتا ہوں. اس سیکشن میں جو ہے نا میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ایڈریس لکھے تو میں یہاں ایڈریس لکھ لیتا ہوں. یہ میں نے اس فیلڈ سیٹ کو بھی جو ہے نا چینج کر لیا ہے. وہاں جہاں میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لینی تھی وہاں میں نے لیجنڈ کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھ دیا ہے. جہاں میں نے ای میل لینا تھا وہاں ای میل سے لیبل کر دیا اور ٹائپ جو ہے نا میں نے ای میل کر دیا, انپٹ ٹائپ ای میل کر دیا ہے. اسی طرح سے میں نے وہ انپٹ جہاں پر میں نے پاسورڈ لینا تھا اس کو میں نے پاسورڈ سے لیبل کر دیا ہے اور اس کی ٹائپ جو ہے نا انپٹ ٹائپ جو ہے نا میں نے اس کی پاسورڈ لے لیا ہے. اسی طرح سے ایڈریس میلنگ ایڈریس سے میں نے لینا تھا اس کا لیبل جو ہے نا میلنگ ایڈریس کر دیا ہے اور انپٹ ٹائپ جو ہے نا میں نے اس سے ٹیکسٹ کر دیا ہے کیونکہ جو ایڈریس ہوگا وہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہوگا ظاہر ہے. اب ہم چلتے ہیں ویب پیج پر. یہ اسی طرح سے وہاں بھی تبدیل ہو گیا ہوگا. اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ سارا جو ہے نا یہ چینج ہو گیا. اس طرح سے جو ہے نا ہم فیلڈ سیٹ ٹیگ کو, لیجنڈ ٹیگ کو اور لیبل ٹیگ کو اپنے فارم میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں ہمارا جو ہے نا فارم کی جو بھی سیریز تھی لیکچرز کی یا ٹیوٹوریلز کی وہ ختم ہو گئی. اب ہم آگے جو ہے نا نیکسٹ نئے ٹاپک سٹارٹ کریں گے. پھر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر لیں, اور اگر آپ کمپلیٹ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ کیونکہ میں یہاں جو ہے نا اپنے چینل پہ کمپلیٹ ویب ڈیولپمنٹ سکھانے والا ہوں.